تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 23 محرم سن 665 ہجری، 29 جنوری سن 1258 اسلام کی تاریخ کا وہ حسرت انگیز دن ہے جس دن امت مسلمہ پر قیامت ٹوٹ پڑی. منگولیا سے دنیا کے سفاک ترین حکمران چنگیز خان کی نسل سے ہلاکو ایک لشکر جرار لے کر اسلام کی حکومت خلافت پر اور اس کے دارالخلافہ بغداد پر ٹوٹ پڑا. قیامت آ گئی. قیامت سے پہلے قیامت چھا گئی. روئے زمین کی آنکھ نے اس سے پہلے دنیا میں کبھی قیامت برپا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی تھی. یہ پہلا دن تھا جب بغداد کی گلی کوچوں میں کفر کی سیاہی کے ساتھ اپنے منحوس چہرے لے کر تاتاری کالے ماتمیوں کی غداری سے مسلمانان عالم پر ٹوٹ پڑے. اور کیا بتاؤں، آہ بغداد، کاش تاریخ میں یہ دن نہ آتا. مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے. پورا بغداد تاتاری کافروں کے نرغے میں آ چکا تھا. خلافت محصور ہو چکی تھی. امیر المؤمنین مستعصم باللہ کو گرفتار کیا جا چکا تھا. کالے ماتمی نے غداری کی اور اس طرح مسلمانان بغداد ایک عظیم الشان آزمائش کے ساتھ ان کو سامنا کرنا پڑا. تاتاری مظالم کا کسی مسلمان کو کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل رہی تھی. سڑکوں پر، میدانوں میں، گلیوں میں، گھروں میں، محلوں میں، ہر جگہ مسلمانوں کے سر ہواؤں میں اڑ رہے تھے. تاتاری درندوں کی طرح سامنے آنے والے ہر سر کو اڑا کر رکھ دیتے. وہ یہ نہ دیکھتے کہ سامنے آنے والا سر یہ جوان کا ہے، بوڑھے کا ہے، فوجی کا ہے، سویلین کا ہے، معصوم کا ہے، عورت کا ہے، بڑے کا ہے، چھوٹے کا ہے. پورے بغداد میں ہر طرف ہواؤں میں، فضاؤں میں سر اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے. آسمان رو رہا تھا. پوری زمین پر مسلمانوں کی فریاد اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ رہا تھا سوائے اللہ کے آسرے کے. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا. تاتاری مسلمانوں کے تعاقب میں اس طرح دوڑتے تھے جس طرح باز اپنے شکار کے پیچھے دوڑتا ہے. مسلمان بھاگتے بھاگتے گھر کے دروازے بند کر لیتے، گھروں میں اپنے آپ کو محصور کر لیتے. وہ درندے گھروں میں بھی ان کو پناہ نہ دیتے، دروازوں کو آگ لگا دیتے، دروازے جل جاتے. وہ گھروں میں گھس کر ان کو قتل کرتے، بچوں کو، عورتوں کو بھی. ہاں، جو عورت ان کو پسند آ جاتی اسے قیدی بنا لیتے، اپنی باندی بنا لیتے. مسلمان گھر میں پناہ نہ ملتی ان کو، وہ بھاگتے
دوڑتے سیڑھیوں پر چڑھ کر چھتوں پر چلے جاتے، تاتاری ان کے پیچھے چھتوں پر آ جاتے اور گھر کی چھتوں پر ان کو قتل کر دیتے۔ لوگ مسجدوں کی طرف بھاگتے، مسجد میں بھی پناہ نہ ملتی۔ لوگ مکتبوں کی طرف، مدرسوں کی طرف بھاگتے، وہاں بھی پناہ نہ ملتی۔ حالت یہ ہو گئی کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، قتل عام کا یہ سلسلہ پورے 40 دن تک جاری رہا۔ 40 دن تک، جیسے یاجوج ماجوج انسانوں کا قتل عام کریں گے اور زمین کو لاشوں سے بھر دیں گے، اس دن 1258 عیسوی کی وہ تاریخ، جنوری کی 29 سے قیامت کا جو منظر شروع ہوا، وہ آہ و فغاں جس نے عرش اور آسمانوں تک کو ہلا دیا، پورا بغداد لاشوں سے بھر گیا، اٹ گیا، قدم رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ کئی ملین لوگ، یعنی لاکھوں کھا لوگ ان 40 دنوں میں مارے گئے۔ ایک تاتاری فوجی بغداد کی سڑک سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک جگہ تازہ تازہ پیدا ہوئے 40 معصوم شیرخوار بچے سڑک پر پڑے ہوئے تھے اور ان کی ماؤں کی لاشیں ان کے سرہانے پڑی تھیں جن کی گردنیں کاٹ دی گئی تھی۔ 40 معصوم شیرخوار جن کو جنے ہوئے، پیدا ہوئے ابھی چند دن بھی نہیں گزرے، اس فوجی نے، اس تاتاری فوجی نے تلوار لی اور ان تمام بچوں کے سر کاٹ دیے، جن کا کیا جرم تھا؟ کیا مسلمانوں نے منگولیا پر حملہ کیا تھا یا تاتاریوں کے خلاف کوئی زبانی کلامی بد کلامی کی تھی؟ ان کو تو منگولیا کا علم بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کا یہ قہر مسلمانان عالم پر ٹوٹ پڑا۔ یہ تاریخ کے ایک سیاہ باب ہے جسے ہم بھول چکے۔ امام ذہبی اور یونینی لکھتے ہیں کہ بغداد لاشوں سے اتنا اٹ گیا، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں، کہ فضا تک، زمین و آسمان کی فضا، بیچ کی ہوا وہ بدبودار ہو گئی لاشوں کے تعفن سے۔ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا، کوئی لاشیں اٹھانے والا نہیں تھا، کوئی کفن دفن کرنے والا نہیں بچا تھا۔ اگر بچے تھے تو صرف اور صرف کرسچن بچے تھے، جن کو تاتاریوں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ کرسچن، یہ عیسائی، جنہیں کچھ نہیں کہا۔ باقی بغداد میں ہو کا عالم۔ حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل میں ان کافروں کا اتنا رعب بیٹھ گیا کہ ان کے ذہن میں یہ بات گھر کر گئی کہ تاتاریوں کو موت نہیں آ سکتی، نہ کوئی انہیں شکست دے سکتا ہے۔ ایک جگہ مسلمانوں کی ایک لمبی قطار کو تاتاریوں نے پکڑ لیا، ایک شخص نے، ایک فوجی تھا، اس نے بہت سارے مسلمانوں کو پکڑا۔ پکڑنے کے بعد اس نے کہا سڑک کے کنارے یہیں کھڑے ہو جاؤ، میں گھر سے تلوار لے کر آؤں گا تمہارے سر قلم کرنے کے لیے۔ وہ ایک لمبی قطار مسلمانوں کی، ان کو یہ ہمت نہ ہو سکی کہ اس ایک تاتاری کو پکڑ کر مار دیتے۔ وہ آرام سے گیا گھر سے تلوار لے کر آیا اور ان کو لائن میں کھڑا کر کے سب کے سر اڑا دیے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں اور یونینی لکھتے ہیں کہ بغداد کی فضا اتنی بدبودار ہو گئی کہ وہاں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، حتیٰ کہ شام تک یہ وبا پھیل گئی کرونا کی طرح، اور شام میں بھی لوگ اس وبا سے، تاتاریوں کے حملے سے نہیں، اس وبا سے جو بغداد میں لاشوں سے پھوٹ پڑی تھی، دھڑا دھڑ مرنے لگے طاعون کی وبا سے۔ 40 دن کے بعد، 40 دن تک جب قتل عام کیا کافروں نے، تو 40 دن کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اب
ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. تو کوئی ہو تو سامنے آئے. ہاں کچھ لوگ آئے جو گٹروں میں چھپے ہوئے تھے، گٹر کی نالیوں میں چھپے ہوئے تھے، یا کنویں کی تہ میں اتر کر انہوں نے اپنی جان بچائی. یہ اتنے دن انہوں نے بھوکے پیاسے کنویں کے فرش پر گزار دیے، اور جب وہ باہر آئے تو قتل عام تو رک چکا تھا لیکن وہ بھی زندہ نہ بچ سکے، اس لیے کہ فضا میں جو طاعون کی وبا تھی اس وبا کی لپیٹ میں آ گئی اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اس حد تک بغداد کی فضا بدبودار ہو چکی تھی، متعفن ہو چکی تھی، ہر طرف خون ہی خون تھا. حتیٰ کہ میں نے بتایا آپ کو کہ چھتوں پر لوگ چڑھے پناہ کے لیے، وہاں بھی تاتاریوں نے قتل کر دیا. تاریخ لکھتی ہے کہ چھتوں کے اوپر بارش کے پانی کے لیے جو پرنالے بنائے گئے تھے ان سے خون اس طرح بہتا تھا جیسے کسی ندی اور نالی میں بہتا ہو. دریائے دجلہ ان کتابوں سے، کروڑوں کتابوں سے جو مسلمانوں نے ہاتھ سے لکھی تھی، علم کے سمندر تھے ان میں، تاتاریوں نے ان کو لے کر اس دریا میں پھینک دیا جس سے کئی مہینوں تک دریا کا پانی سیاہی بن کر رہا. لوگ پانی لے کر اس سے کچھ لکھتے تھے، وہ سیاہی بن چکا تھا. اب وہ کتابوں میں کیا تھا؟ وہ علم ان کافروں نے دریا میں بہا دیا. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ خود ہلاکو خان وہ اس کو مجبوراً بغداد سے اپنا بوریا بستر گول کرنا پڑا کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا طاعون کی وبا سے. وہ بغداد سے بہت دور چلا جا کر اس نے اپنا خیمہ لگایا. یہ کیوں ہوا؟ یہ تو تاریخ کا، یہ تو میں نے چند منٹوں میں آپ کو بغداد کی تاریخ بتائی، یہ منٹوں کی کہانی نہیں ہے. میں نے بتایا 40 دن تک قتل عام ہوا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا. کوئی متنفس بغداد میں زندہ نہ رہا. آہ بغداد! کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے تلوار رکھ کر تعلیم کے در پہ ہو گئے. ہر ایک تعلیم کے چکر میں پڑ گئی کہ ہم ترقی یافتہ قوم بن جائیں، ہم تعلیم یافتہ قوم بن جائیں. تعلیم کے چکر میں پڑ گئے، ترقی کے چکر میں پڑ گئے، کھیتی اور زراعت کے چکر میں پڑ گئے. ان نے مدارس بنا دیے، اسکول بنا دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں. انہوں نے کاشتکاری شروع کر دی تاکہ بغداد زیادہ سے زیادہ حسین و جمیل ہو جائے، ہر طرف ہریالی ہو، ہر طرف سبزہ ہو. انہوں نے اپنی معیشت اور تجارت پر توجہ دی کہ ہم زیادہ سے زیادہ دولت کما لیں. انہوں نے کسی کو غازی نہیں بنایا، کسی کو مجاہد نہیں بنایا. تو اللہ نے اپنے نبی کی بات کو سچ کر دکھانا تھا. اللہ کے نبی نے کہا تھا اذا تبایعتم بالعینة واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا. میری امتیوں یاد رکھو، جب تم گایوں کی دمیں پکڑ لو گے، کس لیے؟ ہل چلانے کے لیے، یعنی زمینیں آباد کرنے میں لگ جاؤ گے. ورضیتم بالزرع، اور تم کھیتی میں مشغول ہو جاؤ گے تاکہ ہماری اکنامی ترقی کر جائے، ہماری زراعت ترقی کر جائے، ہماری تعلیم ترقی کر جائے. وتبایعتم بالعینہ، اور تم تجارت میں لگ جاؤ گے تاکہ بینک بیلنس زیادہ بڑھے، ملک ترقی کرے، خزانہ بھر جائے. وترکتم الجہاد، اور تم جہاد چھوڑ دو گے. تو یاد رکھنا اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا لا ينتزعہ، اس ذلت کو اس وقت تک تم سے نہیں ہٹائے گا حتی ترجعوا الی جہادکم، جب تک تم جہاد کی طرف واپس نہیں آؤ گے. آج ہم پر بھی دنیا کی قومیں تاتاریوں کی طرح ٹوٹ پڑی ہیں. اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اجتماعی کیا ہے کہ جی تعلیم عام ہو جائے، ترقی ہو جائے، امن ہو جائے، فلاح ہو جائے. ہم نے جہاد پر
ترقی کو ترجیح دی، ہم نے جہاد پر تعلیم کو ترجیح دی، ہم نے جہاد پر امن کو ترجیح دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ذلیل و خوار ہیں ہر طرف۔ آج بھی بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں یہودی گھس کر مسلمانوں کو چن چن کر مار رہے ہیں، انہیں نماز پڑھنے سے روک دیتے ہیں، وہاں کی ماؤں اور بہنوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم پوری دنیا تماشا خبروں میں پڑھ کے تماشا دیکھتے ہیں، او ہو بہت برا ہو۔ اللہ ہمیں واپس جہاد کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔